وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا مالک اللہ ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت کا مالک اللہ ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، گھٹانے بڑھانے کا مالک اللہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا نظام چلانے والا اللہ ہے، سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، پلاتا ہے پینے سے پاک ہے، کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے، مارتا ہے مرنے سے پاک ہے، وراء الورا ہے۔ کیسے ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا مالک اللہ ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت کا مالک اللہ ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، رزق دینے والا رزق کا مالک اللہ ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، گھٹانے بڑھانے کا مالک اللہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا نظام چلانے والا اللہ ہے، سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، پلاتا ہے پینے سے پاک ہے، کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے، مارتا ہے مرنے سے پاک ہے، موجود ہے شکل و صورت سے پاک ہے، موجود ہے جگہ کا محتاج نہیں، موجود ہے زمانے کا محتاج نہیں، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ ٹائم کی قید میں آتا ہے نہ کائنات کی قید میں آتا ہے، وراء الورا ہے، ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا سبق ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگنا ہو اللہ کے آگے، جب مدد کی ضرورت ہو اللہ کے آگے، وہ ہر وقت موجود ہے۔ دنیا اللہ کے سوا جس کسی کو آپ پکارو گے، ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے وہ پہلے مصروف ہو سکتا ہے تیرے کو بھی زیادہ اوکھا بیٹھا ہوئے۔ پیر سائیں، یہ ہمارا سارا جو انڈیا پاکستان ہے، انہوں تو پیروں کو خدا بنایا ہوا ہے، جہالت ہے۔ تو میرا اللہ، میرے نبی نے فرمایا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آپ لوگوں کی لائن ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ جب آپ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب تو جو اللہ ہی کرے گا۔ جب وہ ٹھیک ہو رہا تھا وہ بھی اللہ ہی کر رہا تھا، آپ کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اللہ ٹھیک کر رہا تھا۔ تو جب وہ ہاتھ سے نکلتا نظر آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی اب تو اللہ سے مانگو، جی اب تو اللہ ہی کرے۔ وہ پہلے بھی تو اللہ ہی کر رہا تھا، جو صحت مند ہو کے ہاسپٹل سے گیا ہے اس کو اللہ نے بچا کے بھیجا ہے، آپ نے تو نہیں بچایا۔ اور جس کو اس نے اٹھا لیا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہاں میں روح کو لاتا ہوں، وانتم حینئذ تنظرون، تم سارے ڈاکٹر اس کی چارپائی کے گرد کھڑے ہوتے ہو، وہ کتنی مشینوں کے ساتھ اس کا کر رہے ہوتے ہو علاج۔ تو فلولا ان کنتم غیر مدینین، ہاں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جتنے تم قریب ہوتے ہو اس سے زیادہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو چاہیں کر لیں، ترجعونہا، میں مار رہا ہوں تم بچا لو، ان کنتم صادقین، اگر طاقت ہے تو بچا کے دکھا دو۔ تو جب زندگی دینے لگتا ہے تو کہتا مار کے دکھا دو۔ ابراہیم آگ میں پڑے ہوئے ہیں اور جبریل آ کے پر مارتے ہیں پانی کا چشمہ، دوسرا پر مارتے ہیں انار کا درخت آگ کے اندر، اور جنت سے لباس لاتے ہیں وہ ان کو پہناتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے۔ مچھلی نے نگل لیا یونس علیہ السلام،
اور کتنے دن ان کو لے کے پھرتی رہی، تو کون وہاں بچا رہا ہے؟ کوئی ہے؟ آپ کی سائنس بتاتی ہو کہ اس وجہ سے بچ گئے سوائے اللہ کی؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنایا، پھر اسے نہیں باہر نکال کے پھینک دیا۔ یہ اللہ ہے۔ یہ گائنیکالوجسٹ ہوں گی بہت سی، کچھ آپ میں بھی ہوں گے، مریم پاکیزہ بچی، اور ایک دم ایک شخص سامنے آتا ہے تو وہ کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے، کون ہے تو؟ کہا ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں۔ تو کہتے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ اہب لک غلاما زکیا، آپ کو بیٹا ہونے والا ہے۔ انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد میں نہیں چھوا، شادی نہیں ہوئی۔ بیٹا ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک حلال ہے شادی، ایک حرام ہے بدکاری۔ تو کہنے لگی لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی، ولم اک بغیہ، میں بدکار نہیں ہوں، تو کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ مریم تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر خامد کے بیٹا دے گا۔ تو اب جبریل آگے بڑھے، وہ ڈر کے پیچھے ہٹی، رنگ پیلا پڑ رہا، ہٹتے 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 دیوار سے لگ گئے۔ اب دیوار سے آگے تو جا نہیں سکتے، تو وہاں سے کھڑی تھر تھر کانپ رہے، وہ کہہ ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، اور آگے بڑھے اور ان کو یہاں سے پکڑا، باڈی کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے، اور دور سے کیا، پھونک ماری۔ مجھے بتاؤ اس پھونک کا حمل سے کیا تعلق ہے؟ کون سی سائنس کہتی، کون سی میڈیکل سائنس کہتی؟ فَحَمَلَتْهُ، فوراً حمل ہو گیا۔ بائبل میں ہے کہ حمل ہوا اور 9 مہینے اٹھایا اور پھر بچہ ہوا، لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ، فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً حمل ہوا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فوراً ایک دور جگہ پہ گئی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض، فوراً بچہ پیدا ہونے کی دردیں شروع ہو گئیں، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک ٹیک لگائی ایک کھجور کے تنے سے، اور عیسیٰ دنیا میں تشریف لے آئے۔ وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اور میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے، میں کیا کروں گی؟ تو فناداھا من تحتھا، پھر دوبارہ جبریل آئے، لیکن اب ذرا پیچھے آئے چونکہ بے پردگی ہو رہی تھی، تو انہوں نے اسے پر مارا، تو انہوں نے کہا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، غم نہ کر، یہ دیکھ پانی کا چشمہ تیرے اللہ نے ابھی تیرے لیے نکالا ہے۔ اب انہوں نے وہ تنے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، کھجور کو اوپر سے کاٹ دو تو وہ مر جاتی ہے، اس کھجور کو کے تنے کو ذرا ہلاؤ، تو انہوں نے ایسے تھوڑا تھوڑا دھکا دیا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا۔ اب آپ کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ پھر فرمایا کلی واشربی وقری عینا، کھا پی اور اطمینان رکھ، اما ترین من البشر احدا، اب لوگ آئیں گے تیرے پاس تو تو نے بولنا نہیں، تو نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میرا تو روزہ ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں بول نہیں سکتی۔ بنی اسرائیل پر اتنی سختی تھی، وہ بول پر بھی پابندی تھی، کھانے پر پابندی، بولنے پر بھی پابند۔ میں نے کہا ہمارے اوپر اللہ نے کتنا کرم کیا اپنے حبیب کے طفیل، وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ روزے والا سارا دن جھوٹ بولتا رہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ کے فضل سے۔ یہ پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ ہم جھوٹ بھی بول رہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ ایسے اٹھایا ہوا اور شہر میں آئیں،
یا لوگوں کی نظر پڑی تو سارا شہر اکٹھا ہو گیا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا، پہلے تانا دیا اس کی ذات کا، پھر یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، بھائی کی طرف سے تانا دیا، تیرا بھائی نیک اور تو نے یہ کیا کیا، پھر ما کان ابوک امرأ سوء، باپ کی طرف سے تانا دیا، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تو نے یہ کیا کیا، وما کانت امک بغیہ، پھر ماں کی طرف سے تانا دیا، تیری ماں تو بڑی نیک تھی، تو نے یہ کیا کہ ذبح کر دیا مریم کو۔ ذات کا تانا، بھائی کی طرف سے تانا، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، انہوں نے یوں کیا اور یوں کیا، فاشارت الیہ، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تجھے بہانہ بنانے کا بھی طریقہ نہیں ہے، تم کہتی میرا نکاح ہوا ہے، خفیہ بچہ پیدا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہی بچے سے بات کرے، بھلا کبھی بچہ بھی بولا ہے؟ تمہیں اپنا گناہ چھپانے کا بھی طریقہ نہیں آیا؟ تو ایک دم عیسیٰ کی آواز گونجی، انی عبد اللہ، سارے بیت المقدس میں آواز گونجی، میں ہوں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی، جعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، مجھے برکت والا بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا زندگی بھر، وبرم بوالدتی، اور ماں کی خدمت کا حکم دیا۔ نبیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ماں کی خدمت کرو، تو جو آج کی یا پچھلی یا اگلی جو نسلیں آنے والی ہیں، اگر وہ ماؤں کے دلوں کو دکھائیں کہ ایک حدیث یاد آ گئی، ہمارے نبی سے پوچھا جبریل نے انسانی شکل میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو جبریل کہنے کوئی نشانی بتا دیں، کہ تلد الامۃ ربتہا، جب تم دیکھو کہ بیٹیاں ماؤں سے نوکر کی طرح بیہیو کرتی ہیں، نوکر کی طرح سلوک کرتی ہیں بیٹیاں ماؤں سے، وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب تم دیکھو ننگے پاؤں چلنے والے اور ننگے بدن سطر صرف ڈھانپنے والے اور بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگوں کے مقابلے کریں گے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ تو دونوں کام ہو رہے ہیں، عربوں کو تیل ملا، انہوں نے قیامت کو قریب لانے میں خرچ کر دیا، جس کا پیسہ اللہ مردود کر دیتا ہے اس کو کنجوس بنا دیتا ہے، اس کو خرچ کرنا مصیبت نظر آتی ہے، یا اس کے پیسے کو ان چیزوں میں لگا دیتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے گھر بنانے میں لگے، جس گھر کو چھوڑ جانا ہے اسے کیا سنوارنا اور کیا محل بنانا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، میرا لال میرا لڈو میرا پیڑا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اولاد بھی کہہ کہ دعا کرو ابا جی سوکھے ہو جاون، یعنی ساڈے مگرو لے جاون، سوکھے ہونے کا مطلب جان ساڈے مگرو لے جان، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل موت کو کہتے ہیں، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں میرے رب نے ہمیں امتحان دے کے بھیجا ہے، ہر ایک کا اپنے اپنے شعبے میں اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر کے مرا ہے تو بادشاہ بھی ہے تو کامیاب ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے مرا ہے
تو فقیر بھی ہے تو ناکام ہے اور برباد ہے۔